अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो हर इंसान की ख्वाहिश है कि तरक्की कैसे करें। तो आम तौर पर जो जिस फील्ड में होता है वो उसी बारे में सोचता है कि उसमें मैं कैसे तरक्की करूं। ये एक रिलेटिव टर्म है। और जैसे एक मौसीकार है तो उस वो तरक्की तब करेगा जब वो एक टॉप लेवल का मौसीकार बन जाएगा, या वो ये समझे कि मैं कोई ऐसी तख्लीक कर दूं कि जो रहती दुनिया तक मेरा वो सॉन्ग सुने दुनिया, तो वो एक तरक्की उसकी नज़र में हो सकती है। या कोई एक इंजीनियर है तो वो कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहता है, जो इन्वेंशन करना चाहता है। या साइंटिस्ट है, वो कोई ऐसी बनी नौ इंसान के लिए मेडिसिन बनाना चाहता है या फार्मूला बनाना चाहता है जो उसको पूरी दुनिया को उससे फ़ायदा हो। तो ये एक रिलेटिव टर्म है। जो भी जिस फील्ड में होता है वो उसी के मकसद को सामने रखकर उसको जब अचीव करने की कोशिश करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो तरक्की करना चाहता है। तो तरक्की एक, क्योंकि एक रिलेटिव टर्म है, ये आपको ख़ुद से सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में हैं और किस चीज़ में आप तरक्की करना चाहते हैं। तो ये एक बात है। लेकिन सब में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि आपका कोई एक मकसद होना चाहिए, एक मंजिल होनी चाहिए। तो ये मंजिल जब आप मुतय्यन कर लेंगे, पहले इसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहली बात तो ये है कि मकसद होना चाहिए। जैसे एक गाड़ी कोई ड्राइवर चलाता है, अगर उसके सामने कोई मंजिल ना हो, जैसे उसने लाहौर जाना है या कराची जाना है, तो उसके सामने एक मंजिल है तभी वो गाड़ी सही तौर पर चलाएगा, अपने रास्ते पर लेके जाएगा। अदरवाइज़ अगर उसके सामने कोई मंजिल नहीं है तो वो कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, और उसमें कोई लगन नहीं होगी, उसमें कोई जज्बा नहीं होगा, उसमें कोई वलवला नहीं होगा, कोई इंथुजियाज़म नहीं होगा कि मैंने अपने आप क्यों जाना चाहते हैं। मसलन आप अपने घर जाना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो आपको फ़िक्र होती है कि मैंने वहाँ पहुँचना है, वहाँ पर ये काम करने हैं, ये इस वजह से मैं पहुँचना चाहता हूँ, अपने प्यारों से मिलना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर ये अपने काम बिज़नेस के काम करना चाहता हूँ। सो मच जो काम है वो आपके जहन में आ रहा होता है, तो आप में एक लगन होती है कि मैं जल्द से जल्द वहाँ वो पहुँच जाऊँ। तो गाड़ी को आप कहते हैं कि अगर मुझे कोई अच्छा शॉर्टकट मिल जाए वहाँ से चला जाऊँ, लेकिन वो शॉर्टकट ऐसा भी ना हो कि गाड़ी तबाह कर दे, या वहाँ पर कोई एक्सीडेंट का चांस ना हो, या कोई लूटने का वो ख़तरा ना हो। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही है। आपका जो मकसद है वो आपने सामने जब रखा है, एक तो ये है कि आप उस आपकी उम्र उसका तकाजा कर रही हो। मतलब आप 50 साल के हैं और आप कहें कि मैं बहुत बड़ा मौसीकार बन जाऊं, लेट्स से, तो आप या बहुत बड़ा उस्ताद बन जाऊं, किसी बहुत बड़ा आलिम बन जाऊं, तो उसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका इसमें तजर्बा पहले नहीं है, और इसमें अच्छा खासा उम्र का तजर्बा या वो साल लगते हैं उसको अचीव करने में। तो ज़ाहिर है कि आपका जो मकसद आपने चूज़ कर लिया है उसमें वो हिंड्रेंस आएगी कि अब आप उसमें 10-15 साल तो वो सीखने में लग जाएंगे आपको, फिर आपकी उम्र इजाज़त नहीं देगी, तो आप में वो विगर नहीं रहेगी कि वो, या ताकत नहीं रहेगी कि जिसको आप वो अचीव करने के लिए करें। तो पहली बात तो यह है कि उम्र और तजर्बा जो है आपके मकसद जो भी आप सेट करने लगे हैं वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसको उससे मुवाफ़क़त हो, उससे मुताबिकत हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप जब भी आप किसी भी मकसद को मुतय्यन कैसे करें। मसलन आप उसको लिखें कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, और 5-5 साल के लिहाज से अपने गोल सेट करें। बहुत लंबा गोल सेट करना अमूमन जो है हम उसमें चूक कर बैठते हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उसको चलाना और उसको ड्राइव करना, उसके लिए पैशनेट रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप 5-5 साल के बनाएं अपने। जैसे आप समझें कि मैं 5 साल में इंजीनियरिंग करूंगा या मैं डॉक्टरेट करूंगा, तो अगले 5 साल के लिए अब आप फिर रखेंगे कि मैं इसमें इस अदारे में जाऊंगा, मैं इसमें इतना तजर्बा हासिल करूंगा 5 साल, और उससे अगले में 5 साल मैं फिर इस चीज़ में लगाऊंगा, और उसके बाद मैं किसी बड़े अदारे में चला जाऊंगा। लेट्स से ये मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि आपके 5 साल के। इसी तरह अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो आप 5-5 साल के हिसाब से अपने गोल सेट करें कि मैं एक जैसे नावल लिखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो वो पहले मैं इसके बारे में, जिस जॉनरा के बारे में मैं लिखना चाह रहा हूँ उसके बारे में मैं पढ़ लूँ।
اس کے بارے میں میں اتنی کتابیں پڑھوں گا یا پڑھوں گی 5 سال کے اندر. اس کے بعد میں پھر جو ناول رائٹنگ کے اوپر وہ جو اس کی پریکٹس کروں گا روز کی بنیاد پر. تو جیسے برنارڈ شاہ تھے, وہ ایک جگہ پر معمولی جاب کرتے تھے, لیکن انہوں نے اپنا ایک گول سیٹ کیا کہ میں نے ایک بڑا رائٹر بننا ہے. تو اس کے لیے وہ انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا کہ 5 پیج میں روز کے لکھوں گا, اور وہ 9 سال تک بلا کسی ناغے کے وہ روز 5 صفحے لکھتے رہے. آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کہ کتنے صفحے بنتے ہیں, تو اتنے انہوں نے لکھے ہیں. تو اس حوالے سے پرسسٹنٹ رہنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو گول سیٹ کر لیا ہے اب اس پہ آپ نے پرسسٹنٹ رہنا ہے. اور ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ کوئی بھی ہے ایکس وائی زی, اس سے کسی کو فائدہ ہونا چاہیے. بالکل خود غرضانہ قسم کا مقصد آپ بنا لیں گے تو وہ قدرت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. اس میں بہت زیادہ اس پر لکھا بھی گیا ہے کہ آپ نے ایسا بس آپ سمجھیں جی میں امیر ہونا چاہتا ہوں, میں جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ اور گاڑیاں جمع کرنا چاہتا ہوں. اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے صرف آپ کو فائدہ ہے. اگر آپ کے ذہن میں بس یہی ہے کہ میں بس پورا سائش زندگی گزاروں گا, میں پوری دنیا گھوموں گا اور میں بس مزے کروں گا, ایسا اس میں قدرت جو ہے وہ ہنڈرنس بہت زیادہ ڈالتی ہے. یہ بہت لوگوں نے لکھا بھی ہے اور اس کو برتا بھی ہے. آپ اپنے جو مقصد ہیں اس میں نیک دل خود غرض ہوں, یعنی کہ آپ خود بھی اپنا فائدہ سوچیں اور دوسروں کا بھی فائدہ سوچیں. تو جیسے آپ ایک بک لکھتے ہیں تو بک سے آپ کو فائدہ تو ہوگا, اس کی رائلٹی ملتی ہے, لیکن اس سے یہ بھی ہے کہ آپ اس سے دوسروں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں, دوسرے اس سے ایک ڈرائیو لیں, اس سے ایک پیشن لیں اور اس کو وہ کریں. اب آپ کسی اسٹور میں چلے جائیں, وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ 2-3 اسٹور اکٹھے, جیسے یہ ہمارے پاس مارکیٹ ہے وہ چپلوں کی شاپس ہیں, کوئی مشہور برانڈز ہیں, تو اس میں آپ چلے جائیں تو آپ کو کہاں پر اچھا فیل ہوگا؟ جہاں پر جو کسٹمر کا خیال کیا جا رہا ہے اور وہ لوگ بھاگ بھاگ کے جوش کے ساتھ ولولے کے ساتھ آپ کی جو لوگوں کو بھگتا رہے ہیں اور ان کو دکھا رہے ہیں شوز, اور جی ان کے بارے میں ان کے پاس نالج ہے, ان کے پاس ایک ول ہے کہ یار یہ ہم نے ان کو بیچنا ہے. آپ کہیں گے یار یہ لوگ پروفیشنل ہیں, ان کے پاس ہی اچھی چیز آئی ہوگی, اور وہ اپنی ایسے ہی لوگ عموماً اپنی چیزوں پر کمپرومائز بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں ان کے بارے میں بتائیں, ہم جو یہ چیز بیچ رہے ہیں. تو ایسے ہی برانڈز, بڑے بڑے برانڈ جو ہیں وہ اچھے چلتے ہیں. جو کپڑوں کی آپ کی آن لائن کی آپ فیس بک پر بھی دیکھتے ہیں, بہت جگہوں پر وہ کپڑے آج کل آن لائن بیچ رہے ہیں. 1-2 دفعہ آپ منگوائیں گے, اگر اچھا برانڈ نہیں ہے تو آپ کہیں گے یار یہ تو اچھا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا پیشن ہونا چاہیے, اس جو بھی آپ مقصد ہیں. آپ سب سے پہلے کلیئرٹی حاصل کرنے کے لیے اس کی عملی ایک تدبیر یہ ہے کہ آپ جب بھی واک کر رہے ہوں, جب بھی آپ اکیلے بیٹھے ہیں اس وقت, اور اس پہ غور کریں کہ کیا جو آپ کا جو مقصد ہے جو آپ متعین کرنے جا رہے ہیں اپنی زندگی کے لیے, کیا وہ اس کے پلس مائنسز کیا ہیں, اس میں آپ کو کیا کیا ہنڈرنسز آئیں گی, کیا کیا مشکلات آئیں گی. اس کا باریک بینی سے سوچیں, اس کو تصور میں لائیں. جیسے آپ کے سامنے آپ کی اپنی شکل ہو, آپ اپنا خد و خال دیکھ رہے ہیں, یار میرا ایسا فور ہیڈ ہے, ایسا ناک ہے, ایسا یہ, مطلب پوری باریکی سے آپ اس جو اپنا مقصد متعین کرنے لگے ہیں نا, کیونکہ اب آپ نے اسی کو اچیو کرنے کے لیے اس کو لگ جانا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو مقاصد ہیں وہ ایٹ اے ٹائم بہت سارے نہ ہوں, اور وہ آپس میں وہ ٹکرا بھی رہے ہوں گے. مثلاً یہ کہ آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا پوئٹ بننا چاہتا ہوں, اور ساتھ میں آپ کا ایک مقصد ہے کہ میں رچ ہونا چاہتا ہوں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سارے جو 99% میں کہوں گا اس سے بھی زیادہ جو شاعر گزرے ہیں نا وہ غریب تھے, وہ بہت زیادہ امیر نہیں تھے. تو آپ نے دونوں متضاد مقاصد کو اکٹھا کر لیا ہے. اب آپ کے یہ جو 2 مقاصد ہیں یہ آپس میں ٹکرا گئے ہیں. تو آپ نے جو بھی, یہ میں اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اب آپ اپنے طور پر سوچیں کہ آپ نے جو مقاصد بنائے ہیں وہ تو آپس میں نہیں ٹکرا رہے. مثلاً آپ کہتے ہیں میں مبلغ بننا چاہتا ہوں, بہت بڑا دین اسلام کی یا جو بھی آپ کا مذہب ہے اس کا میں ایک مبلغ بننا چاہتا ہوں.
تو آپ کی تمام تر توانائیاں پھر اب اس میں آپ جھونک رہے ہیں اور اس میں سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں کہ میں نے بس ایک بہت زبردست ملک بننا ہے، لیکن آپ ساتھ میں آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ مجھے ہر کوئی جو ہے وہ اچھا سمجھے، مطلب میری بہت اچھی شہرت ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ آپ پر تنقید کریں گے بہت زیادہ، اور تنقید برداشت کرنا بھی ایک بہت بڑا وصف ہے اگر آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ ترقی کرتے ہیں ویسے ویسے آپ پر تنقید بھی ہوتی ہے، وہ مثبت بھی ہوتی ہے، وہ منفی بھی ہوتی ہے، دونوں طرح سے، دونوں طرح کی جو تنقید ہے اس سے آپ اچھی طرح اس کو اس سے بری ذمہ نہ ہوں، اس کو اچھی طرح سے لیں، اس کو ہینڈل کریں، اور اس میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کو لے لیں، باقی کو چھوڑ دیں۔ اس کو آپ کی سیلف امپروومنٹ آئے گی اس میں، اور آپ کی سیلف گرومنگ ہوگی۔ تو امید ہے آپ نے اس سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی، اور اس پر عمل کر کے دیکھیں، اور ہر وقت اپنے ذہن میں تصور بھی کریں کم از کم آدھا گھنٹہ کہ جو آپ چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھیں کہ اچیو ہو گئی، اب آگے آپ اس سے اس کو دیکھیں کہ آپ کا جو مقصد اچیو ہو گیا، اب اس سے آپ کیسا لطف حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پروون بات ہے کہ جب آپ، کیونکہ آپ کا دماغ نے آپ اب یہ ایک مقصد چوز کر لیا ہے نا، جو آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح مقصد چوز کرنا ہے، تو مقصد چوز جب آپ نے کر لیا تو آپ کے دماغ نے چوز کیا ہے، اب دماغ کو ہی موقع دیں، خاموشی میں، تنہائی میں اس سے پوچھیں، دماغ ہی آپ کو وہ راستہ دکھائے گا کہ آپ نے یہ مقصد کیسے اچیو کرنا ہے۔ اور یہ ایک پروون بات ہے کہ آپ کا جب آپ ایک مقصد جو جس میں آپ کا دلی لگاؤ ہوتا ہے اس کے پیچھے جب آپ چل پڑتے ہیں تو آپ کا دماغ ہی آپ کو مختلف راہیں دکھاتا ہے کہ اس طرح سے کریں، ایسے کریں، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں کام کی ہوتی ہیں اور وہ ایک دم آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، دماغ سے آؤٹ ہو جاتی ہیں، اس کو آپ لکھ لیں گے تو وہ یاد رہ جائیں گی، اور اس کے بعد آپ اس میں سے جو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں کہ یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو اچھی مل جائیں گی، آپ کے جو مقصد کے لیے آپ کو بہت ہی تیر بہدف ہوں گی وہ۔ تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس میں، اور تھینک یو ویری مچ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تھینک یو ویری مچ۔